أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ اور حاضرات جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الجمعہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا رب العالمین نے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی اب آپ کہہ دیجئے، اے یہودیوں، اگر تم اپنے خیال میں اللہ کے ولی ہو، اللہ کے دوست ہو، تو موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وہ لوگ، یہ یہودی ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں نے جو اعمال پہلے اللہ کے یہاں بھیج رکھے ہیں، اور وہ اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہو سکیں، اس لیے ان کو ڈر ہے اور خوف ہے کہ ہم موت کی تمنا کریں گے، موت آئے گی تو اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ یہودیوں سے متعلق ہے۔ آپ جان چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اس وقت مدینے میں اور مدینے کے اطراف میں 3 مشہور یہودیوں کے قبیلے تھے۔ مدینے کے اندر جو قبیلہ تھا اس قبیلے کا نام قینقاع تھا، بنو قینقاع۔ اس کا حال گزر چکا ہے۔ یہ قبیلے خزرج کے حلیف تھے۔ مدینے میں 2 قبیلہ تھا، ایک کا نام اوس اور ایک کا نام خزرج تھا۔ تو قبیلہ بنو قینقاع جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، وہ مدینے کے اندر رہنے والے 2 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ خزرج کے وہ حلیف تھے، اور دوسرا قبیلہ جو مدینے سے تقریباً 3-4 میل کی دوری پر تھا، اس کا نام بنو نذیر تھا۔ یہودیوں کا دوسرا قبیلہ قبیلہ بنو نذیر تھا، اور یہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ اور کچھ دوری پر اور ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، اس کا نام تھا قبیلہ بنو قریظہ۔ یہ بھی اوس کے حلیف تھے۔ یہ 3 قبیلہ تھا۔ نبی نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا تھا
اور اس معاہدہ میں 12 دفعات تھے. اس میں سے سب سے اہم دفعہ یہ تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ہماری مدد کریں گے. آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ ان کے خلاف لڑیں گے. ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو آپ کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر ان سے لڑیں. اس بنیاد پر قبیلہ بنو قریظہ، ایک قبیلہ بنو نذیر، جب قبیلہ بنو قینقاع کو اللہ کے نبی نے جلا وطن کر دیا، سحر بدر کر دیا، گھر چھوڑ کر کے جاؤ دوسری جگہ رہو، یہاں نہیں رہ سکتے، ان کی غداری، مکاری، عیاری اور شیطانی کی وجہ سے، تو دوسرے قبیلے یہودیوں کے کچھ ڈر گئے تھے. لیکن سن 2 ہجری میں جب بدر کی لڑائی ہوئی اور اس کے بعد احد کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی میں مسلمانوں کی تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ تقریباً ہار گئی. تو یہودیوں کو جو ڈرے ہوئے تھے مسلمانوں کی اس ہار کی وجہ سے، ان کے اندر پھر وہی شیطانیت پیدا ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے جو خباثتیں ہوا کرتی تھی آپ برداشت کر لیتے تھے، صبر کر لیتے تھے. اسی درمیان میں ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا اور غداری اور دھوکہ دے کر کے ان 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا. اسی کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ ہوا جس کو پہلے واقعہ کو رجی کا واقعہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو بیر معونہ. یہ ہوا کہ 70 صحابہ کرام کو جو افاضل مدینہ میں سے تھے، چنندہ صحابہ کرام کی تعداد 70 آدمیوں کو بھیجا اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دے کر کے مشرکوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان دونوں واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے. تو یہ 70 صحابہ میں سے حضرت عمرو بن امیہ الزمری بھی تھے. اونٹ چرانے کے لیے گئے تھے 2 صحابہ کرام. جب دیکھا کہ چیل منڈلا رہے ہیں جہاں وہ 70 صحابہ کرام قیام پذیر تھے تو انہوں نے سمجھا کہ ان پر کوئی مصیبت آئی ہے. فوراً وہاں پہنچے جائے واردات میں اور ان کا ایک اور ساتھی مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. حضرت عمرو بن امیہ الزمری ان کو پکڑ لیا گیا اور جنہوں نے یہ غداری اور مکاری کی تھی، عامر بن طفیل، اس کی ماں نے نظر مانی تھی کہ کسی ایک مسلمان کو وہ آزاد کرے گا، ایک غلام کو آزاد کرے گا. تو حضرت عمرو بن امیہ الزمری کے سر کے بال تھوڑا سا کترا اور اس کو چھوڑ دیا کہ میری ماں کی نظر تاکہ پوری ہو جائے، منت مانی تھی اس کی ماں نے، ان کو چھوڑ دیا. وہاں سے وہ واپس ہوئے تو جب وادی کرکرا میں پہنچے تو وہاں انہوں نے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے قیام کیا، رکے. اتنے میں 2 اور آدمی قبیلہ بنو کلاب کے پہنچے، وہیں آرام کرنے لگے. وہ دونوں جب سو گئے تو حضرت عمرو بن امیہ الزمری یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دونوں انہی لوگوں کے قبیلے میں سے ہیں، قبیلہ بنو لحیان، قبیلہ ریل، قبیلہ عصیہ وغیرہ قبیلے کے لوگ ہیں. تو ان دونوں کو انہوں نے قتل کر دیا. اور پھر مدینہ حضرت عمرو آئے
اور تمام واقعات کو نبی کے سامنے رکھا تو نبی نے کہا کہ ان 2 آدمیوں کو جو تم نے قتل کیا ہے وہ تو ہمارے معاہد ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ان سے تو وعدہ ہے، اب ان کا خون بہا، ان کو دینا پڑے گا، دیت دینا پڑے گا۔ تو چونکہ قبیلہ بنو نذیر والے بھی مسلمانوں کے حلیف، مسلمانوں سے معاہدہ تھا کہ ہماری مدد آپ کریں گے، آپ کی مدد ہم کریں گے، تو دیت اب دینا پڑے گا، تو بہت لمبے مال کی ضرورت تھی، زیادہ روپے کی ضرورت تھی، ان سے اسی خون بہا سے متعلق مدد کے لیے آپ بنو نذیر گئے۔ حضرت اللہ کے نبی تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے اور صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ تھے۔ وہاں گئے، ان لوگوں سے بات چیت کیا، قبیلہ بنو نذیر کے لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ بیٹھیے، ایک دیوار کے سامنے ٹیک لگا کر آپ بیٹھ گئے کہ آپ کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ اور تنہائی میں جب وہ لوگ گئے تو یہودیوں کی وہ شیطانیت واپس آ گئی۔ انہوں نے خفیہ مشورہ کیا کہ نبی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چھت پر چڑھیں گے اور ایک بڑا سا چکی آپ کے اوپر ٹھیک گرا دیا جائے گا، کچل کر کے آپ ختم ہو جائیں گے۔ یہ مشورہ کر لی۔ غداری دیکھیے، بدہدی اور بے وفائی دیکھیے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے منع بھی کیا ان لوگوں کو کہ نہیں ایسا مت کرو، وہ ان سے ہمارا وعدہ ہے، معاہد ہم ہیں، اور پھر آسمان سے ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وحی آ جائے گی، اللہ ان کو خبردار کرے گا تو ہمارا پھر برا حال ہوگا۔ تو انہوں نے مانا نہیں ان کی باتوں کو۔ اتنے میں جب یہ مشورہ مکمل ہو چکا تھا، اب چکی لے کر اوپر آدمی چڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی کو وحی الہی کے ذریعہ خبردار کی گئی کہ ان کا منشا ٹھیک نہیں ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بتائے بغیر فوراً اچانک اٹھے اور مدینے کی طرف آپ نے رخ کیا اور واپس چلے آئے۔ صحابہ کرام نے کہا دیکھا کچھ دیر ہو گئی آپ واپس نہیں آ رہے ہیں، تو یکے بعد دیگرے یہ لوگ بھی وہاں سے واپس آ گئے، اور نبی نے صحابہ کرام کو صورتحال بتایا کہ یہ صورت تھی اور ہم کیوں آئے، یہ معاملہ تھا، ان کا منشا ٹھیک نہیں، وہ چکی گرا کر کے ہم کو وہیں مار دینا چاہتے تھے۔ نبی نے صحابہ کرام کی جماعت بیٹھ گئی، نبی نے حضرت محمد بن مسلمہ کو بلایا اور کہا جا کر قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کو یہ نوٹس دے دو کہ اب ہمارے ساتھ تم لوگ نہیں رہ سکتے۔ 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، 10 دن کے بعد اگر کوئی آدمی تمہارا نظر آئے گا تو ان کی گردن اڑا دی جائے گی، ان کو مار دیا جائے گا، ان کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک سورہ 28ویں پارہ میں سورۃ الحشر، اس سورہ کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ سورۃ بنی نذیر ہے، اس سورہ کو سورۃ بنی نذیر کہو، اور بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس میں غزوہ بنی نذیر سے متعلق اور بنو نذیر کے یہودیوں کی بدعہدی اور مخالفت کی تصویر کسی کی گئی ہے اس سورہ کے اندر۔ چنانچہ یہودیوں کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے سوچا کہ اب یہاں ہم نہیں رہ سکتے ہیں، تیاری شروع کر دیا کہ اب چھوڑ کر کے ہم جائیں گے۔ جب یہ معلوم ہوا عبداللہ بن ابی بن سلول رأس المنافقین کو، رئیس المنافقین کو، منافقین کا سر، منافقوں کا سردار عبداللہ بن سلول، تو انہوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کو کہلا بھیجا کہ دیکھو خبردار تم اپنے گھر بار کو چھوڑنا نہیں، تم یہیں رہو، ہمارے پاس 2000 مردان جنگی موجود ہیں، یہ سب آپ کے قلعے میں جائیں گے اور آپ کی طرف سے لڑیں گے اور آپ کا دفاع کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ بائی چانس
اگر آپ نکالے گئے تو آپ کے ساتھ ہم سب لوگ نکل جائیں گے، آپ کی طرف سے پوری جان لڑا دیں گے، آپ کو کہیں جانا نہیں ہے۔ جب قبیلہ بنو نذیر کے سردار ہوئی بن اخطب کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کی خود اعتمادی لوٹ آئی۔ انہوں نے کہا کہ تب ہم لوگ کہیں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، کہیں ہم کو جانا نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے نبی کو کہلا بھیجا کہ ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کہیں جانے والے نہیں، آپ کو جو کرنا ہو کر لیجئے، ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کھلا اعلان جنگ تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، مدینے کی امامت کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے ایک نابینا صحابی رسول عبداللہ بن ام مکتوم کو سونپ دیا اور حضرت علی کو جھنڈا دیا اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب قبیلہ بنو نذیر کے سامنے پہنچے تو ان کا قلعہ بہت مضبوط تھا، چہار دیواری، بہت باؤنڈری جو اس نے بنائی تھی بہت مضبوط چہار دیواری بنائی تھی، اور پھر ان کے بعد ان کے کھجور کے باغات تھے، ڈائریکٹ ان پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نبی نے ان کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا۔ یہ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور پھر جب دیکھا کہ ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں، مشکل ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ کھجور کے درختوں کو کاٹا جائے، ان میں آگ لگایا جائے۔ حالانکہ کھجور کے درختوں کو کاٹنا اور آگ لگانا ٹھیک نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کر سکتے ہو، اللہ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ اور پھر سختی کے ساتھ محاصرہ کیا گیا، 6 یا 7 راتیں، اور بقول 7 راتیں، اور دوسری روایت کے مطابق 15 راتیں آپ نے ان کا محاصرہ رکھا، ان کو گھیر کر کے رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، دہشت پیدا ہو گئی۔ تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ ٹھیک ہے، ہم ترک وطن کے لیے تیار ہیں، وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم کو جانے دیا جائے۔ نبی نے کہا اگر تم تیار ہو تو ٹھیک ہے، یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ۔ ہاں تم اپنے ساتھ ہتھیار کے علاوہ، جنگی ہتھیار کے علاوہ جتنا سامان لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اونٹوں پر لادنا شروع کیا، گھروں کے کھڑکیوں کو توڑ کر کے لادا، دروازوں کو لادا، یہ سہتیر کو لادا، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نقشہ کھینچا ہے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ خود اپنے ہاتھ بنایا ہوا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا گھر اپنے ہاتھوں سے وہ توڑ رہے تھے، خراب کر رہے تھے، ویران کر رہے تھے، برباد کر رہے تھے۔ یہ ان کی ذلت و رسوائی اور پسپائی کا منظر تھا۔ چنانچہ 600-700 اونٹوں میں لد لدا کر کے سامان، عورتوں بچوں کو لاد کر کے خیبر کی طرف وہ نکل گئے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اس جنگ میں لڑائی کی چونکہ نوبت نہیں آئی، اس لیے یہ سارا کا سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا تھا، اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک قلعہ بنو نذیر کا واقعہ تھا، اور ایک بنو قریظہ، تیسرا قبیلہ بنو قریظہ۔ یہ سن 5 ہجری میں واقع ہوا۔ کب؟ جبکہ خندق کی لڑائی پیش آئی تھی سن 5 ہجری میں۔ اس لڑائی سے آپ فارغ ہو کر کے جب گھر پہنچے تو آپ کے پاس فوراً حضرت جبریل علیہ السلام آئے، کہا آپ نے ہتھیار کھول دیا ہے؟ ہم نے تو ہتھیار نہیں کھولا۔ آپ
फौरन बनु कुरैजा की तरफ रवाना हो जाएं। क्यों? इस वजह से कि खंदक की लड़ाई में जब सारा अरब का कबीला बहुत बड़ी जमीयत तैयार होकर के मदीने को आकर के घेराव किया था कि मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। उस वक्त कबीले बनु कुरैजा के यहूदियों ने बदहदी की थी। वादा मुआहदा था कि हमारे खिलाफ लड़ा जाएगा तो आप हमारी मदद करेंगे, आप पर कोई लड़ेगा तो हम आपकी मदद करेंगे। इस एतबार से मुसलमानों पर यह मुसीबत आई थी। सब कबीले, मक्का वाले, गतफान वाले और कबीले दर कबीले के लोग वहाँ मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने गद्दारी की थी कबीले बनु कुरैजा के यहूदियों ने, कि उन्होंने मुसलमानों को मदद देने के बजाय उन्होंने उन लोगों की, उस जमीयत की मदद की जो मुसलमानों को मारना चाहती थी। इस एतबार से उनसे भी जंग लड़ना वाजिब हो गया था। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जिनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान और यकीन है वो अस्र की नमाज कबीले बनु कुरैजा में जाकर के अदा करें। सहाबा कराम की जमात रवाना होना शुरू हो गई। अस्र का वक्त हो गया रास्ते में, तो कुछ लोगों ने कहा कि नबी ने कहा है कि नहीं, मदीने बनु कुरैजा ही में जाकर के अस्र की नमाज अदा करनी है। तो उन्होंने रास्ते में गर्चे अस्र का वक्त हो गया था, नमाज अदा नहीं की और वहाँ रवाना हो गए। और ऐसा की नमाज के बाद उन्होंने अस्र की नमाज पढ़ी। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, नबी का ये मनसा नहीं था, मकसद ये था कि जल्द से जल्द वहाँ पहुँचो, इसलिए कुछ लोगों ने रास्ते ही में नमाज अदा कर ली। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो यहूदियों ने गालियों की बौछार कर दी, नबी को गाली दी, साहबे कराम को गाली देना शुरू किया। ये मुकद्दमा पेश हुआ नबी के सामने कि कुछ लोगों ने असर की नमाज नहीं पढ़ी वक्त में, यहाँ आकर के उन्होंने अदा की। नबी ने किसी को कुछ नहीं कहा कि दोनों दुरुस्त। चुनांचे उन लोगों ने भी, उनका किला भी बहुत मजबूत किला था, कबीले बनु कुरैजा का किला भी बहुत मजबूत किला था। चुनांचे उन्होंने किला के अंदर रह करके लड़ाई शुरू की और नबी ने और आपके असहाब ने मुहासरा कर लिया, घेर लिया चारों तरफ से। उनके पास महीनों दर महीनों खाने का सामान था, पानी का चश्मा, पानी का झरना, पानी का कुआं मौजूद था। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनके दिलों के अंदर रोब, उनके दिलों के अंदर दहशत पैदा कर दिया, डर पैदा कर दिया। हालांकि उनके पास बहुत से हथियार थे, बहुत से मर्दान जंगी मौजूद थे, लड़ सकते थे, लेकिन उनके दिलों में मुसलमानों का नबी का खौफ पैदा हो गया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, लअन्तुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून ला युक़ातिलूनकुम जमीअन इल्ला फी क़ुरम मुहस्सनतिन अव मिन वराइ जुदुर बाअसुहुम बैनहुम शदीद तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून। नक्शा खींचा अल्लाह रब्बुल आलमीन। चुनांचे नबी ने घेराव कर लिया तो उन लोगों ने जब देखा कि अब कोई चारा नहीं है, डर पैदा हो गया, तो उन्होंने कहला भेजा कि ठीक है, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम निकल जाएंगे, आप जो फैसला करें हमको मंजूर है, जो आप फैसला करेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। तो उनके जो हलीफ थे कबीले औस के लोग, उन्होंने कहा कि कबीले बनु कैनुका को आपने छोड़ दिया था, जाने दिया था कबीले खजरज के कहने पर। उनके हलीफ के लोग, उनके हलीफ उनके मददगार थे, तो हम भी इनके लिए कहते हैं कि उनको छोड़ दिया जाए। तो नबी ने फरमाया कि ऐसा करो कि उनका जो हलीफ है, कबीले बनु कुरैजा के जो हलीफ हैं, उनमें से आदमी को भेज करके पता लगाओ। यहूदियों ने भी कहा कि हम अपने हलीफ से ज़रा मशवरा कर लेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। तो नबी ने हजरत अबू लुबाबा को भेज दिया। चूँकि कबीले बनु कुरैजा के आमने सामने ही
ان کا رہائشی مکان تھا اور ان کی آل اولاد وہیں رہا کرتی تھی، ان سے اچھی طرح سے جان پہچان تھا. کہا ٹھیک ہے ان سے ہم مشورہ کر لیں گے. ابو لبابہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا، جاؤ پتہ کر کے آؤ. تو وہ گئے. جب وہ گئے تو وہاں کے مرد دیکھ کر کے دوڑ پڑے ان کے سامنے، اور عورتیں اور بچے دھاڑے مار مار کر کے چیخ چیخ کر کے رونا شروع کیا. تو ان پر رکت طاری ہو گئی. کہا کہ نبی کا فیصلہ اگر ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو نبی ہم کو کیا کریں گے؟ کہا کہ ہم کو ہتھیار ڈالنا چاہیے. کہاں ہتھیار ڈال دو. تو کیا کریں گے؟ ساتھ ہی اشارہ کر دیا گردن کی طرف، یعنی اشارہ تھا کہ تم ہتھیار ڈالو گے تو ٹھیک ہے، لیکن تم کو ذبح کر دیا جائے گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. یہ حضرت ابو لبابہ نے تو یہ کہا، نبی نے تو پتہ لگانے کے لیے صرف بھیجا تھا. ان کے کہنے کے مطابق کہ وہ مشورہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں، دیکھو وہ کیا مشورہ چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو ذبح کر دیا جائے گا اشارہ کر کے. غلطی کا احساس ہوا تو ڈائریکٹ وہاں سے وہ مسجد نبوی میں آئے اور اپنے کھمبے سے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ ہم نے بہت بڑا غداری کیا ہے، دھوکہ دہی کیا ہے، اسلام کا، مسلمانوں کا، اللہ کے نبی کو ہم نے دھوکہ دیا ہے. جب تک اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے ہم کو نہیں کھولیں گے ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، ہم اس کھمبے سے اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے. نبی کو دیر ہو گئی. نبی نے دیکھا کہ ابو لبابہ کے آنے میں دیر ہو رہی ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ابو لبابہ تو مسجد میں آ کر کے کھمبے سے اپنے آپ کو باندھ لیا، انہوں نے ایسا کہا ہے. نبی نے کہا اگر میرے پاس آیا ہوتا تو میں ان کے لیے دعائے خیر کیا ہوتا، ان کی بخشش کی دعا مانگی ہوتی، لیکن اب جب کہ انہوں نے ایسا کر لیا ہے تو اللہ کی طرف سے جب وہی آئے گی، ان کی دعا کی قبولیت کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تبھی ہوگا. ان کو کھمبے سے باندھ کر کے رہنے دیا جائے. چنانچہ اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہا قبیلہ اوس کے لوگوں نے کہ آپ ان پر رحم فرمائیے، جس طریقے سے قبیلہ بنو قینوقا کو قبیلہ بنو خزرج کے کہنے پر آپ نے چھوڑ دیا تھا، جانے دیا تھا، ان کو بھی چھوڑ دیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا انہی میں سے، تمہارے ہی آدمی میں سے، قبیلہ اوس کے آدمیوں میں سے ایک آدمی کو ہم بھیجتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اور وہ ان کو ماننا پڑے گا. تو ہم بھیجیں گے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے سردار بھی تھے قبیلہ اوس کے. کہا ٹھیک ہے، ہم جو فیصلہ کریں گے ان کو بھی اور ہم کو بھی ماننا پڑے گا. تو حضرت سعد اس وقت بیمار تھے. قبیلے اس سے پہلے جو خندق کی لڑائی ہو رہی تھی، ان کے اکحل میں ان کا رگ کٹ گیا تھا جس سے خون جاری تھا. تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اسلام کی لڑائی اگر ختم ہو گئی ہے تو اس سے ہماری موت ہو جائے، اور اگر اسلام کی لڑائی اب بھی باقی ہے کافروں کے ساتھ تو اللہ اتنے دیر تک ہم کو زندہ رکھ کہ پھر ہم ان سے لڑائی کر سکیں. تو مدینہ ہی میں تھے، ان کا زخم تھا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں جا سکے تھے. حضرت سعد، ان کا خیمہ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں لگایا تھا تاکہ سامنے رہ کر کے ان کی عیادت، بیمار پرسی کر سکیں. تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو حضرت سعد کو نبی نے کہلا بھیجا کہ آپ یہاں آئیے. ان کو گدھے پر سوار کرایا گیا اور پھر قبیلہ بنو قریظہ پہنچے. جب اوس کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار، مسلمان ہی میں سے ہمارا سردار آ گیا ہے، تو دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان کو اشارہ کرتے کوئی کہتا کہ آپ ان پر رحم کیجئے، ان بنو قریظہ کے یہودیوں پر رحم کیجئے اور وہی فیصلہ کیجئے جو قبیلہ بنو قینوقا کے بارے میں ہوا ہے. تو کسی کو کچھ جواب نہیں دیتے. اور پھر انہوں نے جب بھرمار ہو گئی سفارش کی تو انہوں نے کہا کہ آج میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، جو اللہ رب العالمین میرے دل میں فیصلہ ڈالے گا وہی میں کروں گا. پھر ان کو گدھے سے اتارا گیا. اللہ کے نبی جہاں تھے وہاں وہ آئے. حضرت سعد بن معاذ نے ساری باتوں کو جانا. اس کے بعد کہا کیا ان لوگوں پر ہمارا فیصلہ نافذ ہوگا؟ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ مانیں گے؟ کہا کہ ہاں. مسلمانوں، جو ہم فیصلہ کریں گے تمام مسلمان مان لیں گے؟ کہا ہاں مان لیں گے. کہا اس سے اشارہ تھا کہ اس میں جتنے لوگ ہیں سب مان لیں گے. اشارہ تھا نبی کی طرف کہ آپ بھی مان لیں گے؟
اللہ کے نبی نے سمجھ لیا، کہا کہ ہاں میرے اوپر بھی آپ کے فیصلہ کی اتباع واجب ہوگی، میں آپ کے فیصلے کی قدر کروں گا۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ قبیلے بنو قریظہ کے تمام جنگی مردوں کو باندھ کر کے قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کی جو ملکیت ہے، جو سامان ہے، وہ مسلمانوں کے درمیان، فوجوں کے درمیان اس کو بانٹ دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ سننے کے بعد کہا یہی فیصلہ 7 آسمان کے اوپر رہنے والے عرش عظیم میں اللہ رب العالمین کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ان کے مردان جنگی کو جو 700 سے زیادہ ہی تھے، ان کو باندھ دیا گیا، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، ان یہودیوں کو ان کی غداری، خیانت اور بدعہدی کی وجہ سے، اور عورتوں اور بچوں کو الگ کر دیا گیا۔ اور پھر جو سامان ان کا تھا، بہت سی تلواریں تھیں، زرہ تھا، خود تھا، اور بھی سامان تھا، ان پر قبضہ کیا گیا۔ اور پھر وہاں سے ان قیدیوں کو مدینہ لایا گیا۔ مدینہ لانے کے بعد ایک گھر میں ان سبوں کو باندھ کر کے رکھا گیا۔ مدینے کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں، گڑھا کھودا گیا، اور ایک جماعت کر کے 5 آدمی، 7 آدمی، 10 آدمی کی جماعت کر کے ان لوگوں کو وہاں لے جایا گیا، اور ان میں سے ہر ایک کو قتل کر دیا گیا۔ تو ان کے سردار سے کسی نے کہا کہ ہمارے آدمی جا رہے ہیں اور واپس نہیں آ رہے۔ کہا کہ تم میں سے آج کسی کے اندر ذرہ برابر بھی عقل و شعور نہیں ہے؟ دیکھ رہے کو جا رہا ہے اور لے جانے والا آ رہا ہے، ان کو واپس نہیں لا رہا، سبوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ چنانچہ تمام ان کی قیدیوں کو مار دیا گیا، اور جتنی عورتیں اور بچے تھے نجد کے بازار میں ان کو بھیج دیا گیا، اور ان کو بیچا گیا، اور بیچنے کے بعد جو پیسہ ہوا اس سے گھوڑے اور سامان جنگ اس سے خریدا گیا۔ تو یہ قبیلہ بنو قریظہ کے یہودیوں کی بدعہدی کا مختصر سا واقعہ، مختصر سی جھلک تھی۔ قبیلہ بنو قینقاع کا یہ حال ہوا۔ قبیلہ بنو نذیر کو، ان دونوں قبیلے کو تو چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن قبیلہ بنو قریظہ کا جرم ان دونوں سے زیادہ بڑھ کر کے تھا۔ عین اس وقت جب کہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے کافروں نے گھیر رکھا ہے، اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے خلاف غداری کی، مکاری کی، اور ان لوگوں کے ساتھ مل گیا اور چاہا کہ مدینے کے اندر جتنے مسلمان ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب کو قتل کر دیا جائے۔ اتنا بڑا جرم ان کا تھا، اس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا سلوک اور برتاؤ کیا گیا۔ چنانچہ یہ لوگ ملک شام اور اجرات شام کی طرف منتقل ہو گئے۔ ان میں سے جو بچا، ان میں سے جو ایمان لایا، کچھ لوگ تھے کہ انہوں نے ایمان لایا تھا، ان کو چھوڑ دیا گیا، اور کچھ لوگ پہلے ہی لڑائی سے پہلے ہی، فیصلہ سے پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ آ کر مل گئے تھے، ان کو بھی چھوڑ دیا گیا، ان کی جائیداد پر قبضہ نہیں کیا گیا۔ اور قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو نذیر کے لوگ خیبر کی طرف نکل گئے، کچھ لوگ ملک شام کی طرف نکل گئے۔ اور پھر حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو خیبر سے بھی یہودیوں کو انہوں نے نکال دیا اور ملک شام کی طرف چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جا بجا یہودیوں کی شیطانی حرکت، ان کی بدعملی اور ان کی مکاری، عیاری، دسیسہ کاری، اور مسلمانوں کے خلاف ہر وقت مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے پروگرام اور سازش مرتب کرنا، قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ تو مدینہ کی یہ حالت تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے پہنچے، مسلمانوں کے اندر مواخات یعنی بھائی چارگی قائم کیا، اور یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا تھا، لیکن یہودیوں نے غدر و خیانت کی تو ان کا یہ انجام ہوا۔ یہ یہودی تھے، یہودیوں کی بڑی تاریخ ہے، لمبی تاریخ ہے ان کی خیانت، غداری، مکاری، عیاری اور شیطانی کا، اور آج بھی صفحہ ہستی پر جہاں کہیں بھی موجود ہیں ان کا یہی حال ہے، یہی غداری، یہی غداری، مکاری اور خیانت۔ اللہ رب العالمین نے ان کو قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم یہودیوں کی سرکشی، ان کی عیاری اور مکاری
ان کی چال بازی، ان کی سازش اور ان کی دسیسہ کاری سے کتنے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی اور کتنی مصیبتوں کا سامنا انہوں نے کیا۔ اللہ رب العالمین آج کے اس دور میں بھی یہودیوں کی مکاری سے، عیاری سے، چال بازی سے، سازشوں سے اور ان کی خفیہ تنظیموں سے اور خفیہ پروگرام سے اور ان کی تبصیری پروگرام سے مسلمانوں کے اللہ اور ایمان والوں کو اللہ بچا کر کے رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔